اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے نبی، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے درحالے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت سے ڈر کر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر اللہ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہدایت دی ہے۔ انسان کے لیے سب سے بڑا مشکل اللہ کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اللہ کے راہ میں اپنے مال کو لٹانا۔ یہ دو چیزیں انسان کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہیں۔ انہی احکامات کی ہدایت آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، اور ان احکامات کو بیان کرنے سے پہلے تاریخ کے اندر جو انتہائی اہم واقعہ جو پیش آیا ہے اس واقعے کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک جماعت تھی، جب ان کی بستی کے اندر طاعون اور وبا پھیل گئی تو وہ ڈر گئے کہ کہیں ہم سب اس طاعون کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے، تو وہ سارے کے سارے لوگ بستی چھوڑ کر کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان تھا، اس میدان کے اندر چلے گئے۔ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ حالانکہ آپ کے اور اس واقعے کے درمیان ہزاروں سال کا فاصلہ ہے، اس کے باوجود بھی آپ سے کہا جا رہا ہے آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ تو دیکھنے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ لیکن اس انداز سے خطاب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی واقعہ دیکھنے کے بعد جس انداز کا یقین انسان کو حاصل ہو جاتا ہے، ہم وحی کے ذریعے آپ کو واقعہ بتا رہے ہیں تو آپ کو بھی اتنا یقین حاصل ہو جانا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو معلوم نہیں، حالانکہ وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ تو اس انداز سے خطاب کا مقصد قرآن کریم کا یہی ہوتا ہے، الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ عربی گرامر کا قاعدہ ہے کہ جب جمع کثرت ہو تو اس کا اطلاق کم سے کم 10 پر ہوتا ہے، تو یہاں ہزاروں کہا تو اس سے ایک قول یہی ہے کہ ان کی تعداد 10,000 تھی۔ باقی تفسیر کی کتابوں میں 40,000 اور 30,000 تک ان کی تعداد ملتی ہے، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے تاکہ طاعون کی بیماری جو ہماری بستی میں لگی ہے اس سے بچ جائے اور موت سے بچ جائے۔ جب وہ اس میدان کے اندر پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا واسطہ ڈائریکٹ ان کی روحوں کو حکم دیا کہ مر جاؤ، یا یہ کہ فرشتے کے ذریعے حکم دیا، اور اس میدان کے ارد گرد 2 فرشتے کھڑے ہو گئے اور سب پر موت طاری ہو گئی۔ جب موت طاری ہو گئی تو 10,000 کی تعداد میں لاشیں پڑی ہیں، اب وہ لاشیں سڑ رہی ہیں۔ قریب کی بستی کے لوگوں کو جب پتا چلا تو وہ آئے، لیکن 10,000 کی تعداد میں کفن دینا اور دفن کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے ان کے ارد گرد ایک دائرہ لگا دیا تاکہ اس میدان کے اندر کوئی جائے نہیں۔ خیر، ان کی ہڈیاں سب بوسیدہ ہوتی رہی۔ ایک مرتبہ کئی سالوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ہڈیاں بکھری ہوئی منتشر پڑی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو اس سارے واقعے کی اطلاع دی کہ دراصل یہ لوگ اپنے گھر سے طاعون سے بچنے کے لیے تاکہ موت سے بچ جائے نکلے تھے، اور ہم نے ان پر موت طاری کر دی۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے۔ اللہ کا مقصد یہی تھا کہ موت اور حیات کا مالک صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں، لہذا اگر تم میدان جنگ میں چلے جاؤ اور تمہاری موت کا وقت نہیں آیا تو صحیح سلامت گھر واپس آؤ گے، اور اگر تمہاری موت کا وقت آیا ہے اور تم بزدل بن کر گھر کے کونے میں بیٹھے رہو
तब भी तुम मौत से बच नहीं सकते। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी रहोगे मौत तुम्हें पाकर रहेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, अगर से तुम मजबूत महलों के अंदर बंद हो जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला ने दुश्मन की गोद में पाल कर दिखाया। हालांकि इरादा यही था कि मूसा ही दुनिया में ना आए, इसलिए सारे बच्चों को कत्ल करो। आग के अंदर अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम को बचाया, छुरी तले हजरत इस्माइल को बचाया, कुएं के अंदर हजरत यूसुफ को भी बचाया और मिस्र का बादशाह बनाया। तो मालूम हुआ कि मौत का वक्त आ चुका है। कितनी ही महफूज जगह में रहो लेकिन मरना है, और मौत का वक्त नहीं आया तो दुश्मन के गोद में भी चले जाओ, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। यार हजरत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा इन अल्फाज से, इन मुर्दों को, इन हड्डियों को खिताब करो, अय्यतुहल इज़ाम अलबालिया इन्नल्लाह यअमुरुक अन तस्तमिई, ऐ बोसीदा हड्डियों, अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं कि तुम सब एक जगह जमा हो जाओ। यह हुक्म सुनते ही सारी हड्डियां एक साथ जमा हो गई। इसलिए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, हवा हो के पानी हो के आग हो, ये सारे के सारे अल्लाह के बंदे हैं। मेरे और आपके साथ ये मुर्दा है, मगर अल्लाह के सामने ये सब जिंदा है। इसलिए अल्लाह का हुक्म सुनकर, नबी की जबानी अल्लाह का हुक्म सुनकर ये सारी हड्डियां जमा हो गई। फिर अल्लाह ताला ने कहा अब हुक्म दो, अय्युहल इज़ाम अन तक्तसी, ऐ हड्डियों अब गोश्त पहन लो, आसा पट्टे पहन लो, जिल्द और खाल भी तुम्हारी दुरुस्त हो जाए। चुनांचे सब के सब सही सलामत, सबकी बॉडी सही सलामत बन गई। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, मजीद हुक्म दो, अय्यतुहल इज़ाम अन तर्जिअ कुल्ल रूहिन इला जसद, हर एक की रूह हर एक के जिस्म की तरफ मुंतकिल हो जाए। जब यह हुक्म दिया तो सारी हड्डियों के अंदर रूह पड़ गई और सारे के सारे जिंदा हो गए। देखिए कि मौत उकूबत यानी सजा की मौत, और एक मौत अजल यानी उम्र पूरी हो चुकी है वो मौत। अल्लाह ताला ने इनको सजा के तौर पर मौत दी थी, अभी जिंदगी के अय्याम बाकी थे, इसलिए अल्लाह ताला ने हजरत हिस्कील अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ से इनको दोबारा जिंदा किया। जब सब के सब दोबारा जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने बतलाया कि कैसे तुम कयामत का इनकार करते हो, तुम्हारी हालत क्या हुई थी। इसलिए अपने आप को असबाब के तहत मत समझो, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नास, अल्लाह ताला लोगों पर बड़े फजल वाले हैं कि इन लोगों को जिंदा करके दोबारा अल्लाह ताला ने अपना फजल इन पर किया, और उम्मत मोहम्मदिया के लिए अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इबरत बना दिया ताकि वो अपनी मौत को और आखिरत की जिंदगी वो भूल न जाए। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। इस आयत के अंदर जो वाकया बयान किया गया, कितने मसाइल मुफस्सिरीन किराम ने इससे निकाले हैं। एक अहम मसला जो इससे निकाला है वो ये है कि इंसान हजारों तरह की तदबीरें कर ले, मगर होगा वही जो किस्मत में और तकदीर के अंदर लिखा है। इसलिए तकदीर हमेशा तदबीर पर गालिब आकर रहेगी। आपके हाथों में कीमती से कीमती चीज है, दुश्मन इसको छीन सकता है, मगर आपकी किस्मत में कीमती चीजें लिखी हुई है, दुश्मन कभी इसको छीन नहीं सकता। तो मालूम हुआ हमेशा तकदीर तदबीर पर गालिब आकर रहेगी। दूसरा मसला यह मालूम हुआ कि अगर किसी बस्ती के अंदर ऐसे की ताउन फैल जाए तो उस बस्ती को छोड़कर जाना नहीं चाहिए, और किसी बस्ती के मुतालिक पता चले कि वहां ताउन फैल गया है और आप वहां मौजूद हो तो वो बस्ती छोड़कर भागकर कहीं और नहीं जाना चाहिए, या बाहर से दूसरे लोगों को उस बस्ती के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु जब अपने पूरे लश्कर को लेकर मुल्क शाम की तरफ जा रहे थे, बैतुल मक़दिस के करीब एक बस्ती थी जिसका नाम था अमवास। वहां सख्त किस्म का ताउन फैल गया और बस्ती की मुनासबत से उस ताउन का नाम बन गया था ताउन अमवास। यह बहुत बड़ा तारीख के अंदर हादसा है जिसमें हजारों सहाबाई किराम और ताबीन वो शहीद हो चुके थे। तो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला उस बस्ती के करीब पहुंचे थे और आपको इत्तिला मिली थी
کہ خطرناک طاعون وہاں پھیل گیا ہے۔ تو آپ نے اپنے سارے ساتھیوں کو روکا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس تعلق سے کیا حکم ہے؟ سارے صحابہ کرام پر خاموشی طاری تھی، کیونکہ کسی پر اس تعلق سے کوئی حدیث نہیں تھی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، حضور نے فرمایا ہے یہ ایک قسم کا عذاب ہے جو اس سے پہلی امتوں کو دیا جاتا تھا، اس کا کچھ حصہ اب باقی رہ گیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بستی میں پھیل جائے تو اس کو چھوڑ کر مت جاؤ، اور اگر دوسری جگہ ہے تو اس جگہ کے اندر داخل مت ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ حضور کا یہ فرمان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق آپ نے فیصلہ کیا کہ آگے جانا نہیں بلکہ یہاں سے واپس لوٹیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المؤمنین، آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اگر ہم ملک شام میں داخل ہوتے اور ہماری قسمت میں موت نہ لکھی ہوتی تو ہم نہ مرتے، آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو عبیدہ، کاش یہ بات تمہارے علاوہ کوئی اور کہتا، تم اتنے سمجھدار ہو اور ایسی بات کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں، ایک تقدیر کو چھوڑ کر دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا ایک آدمی کا بیمار ہونا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، وہ بیمار ہو گیا، اب وہ دوا دارو علاج کرا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تقدیر سے بھاگ رہا ہے، بلکہ تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہے، یعنی تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیمار پڑے گا اور علاج کرائے گا تو علاج کے نتیجے میں اس کو شفا ملے گی، لہذا تمہارے علاوہ کسی اور سے یہ بات سنتا تو مجھے زیادہ تعجب نہ ہوتا، لیکن تمہاری زبانی یہ بات سن رہا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگ سکتی، اس لیے یہ عقیدہ رکھنا غلط ہے۔ ایک طرف آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، دوسری طرف آپ یہ فرما رہے ہیں جس کو کوڑی کا مرض ہے، برس اور جزام کی بیماری ہے، سفید داغ لگ چکے ہیں، اس سے ایسے بھاگو جیسا کہ تم شیر کو دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ایک طرف آپ نے یہ فرمایا اور دوسری طرف آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ اصل میں آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ ساری بیماریاں اللہ کے حکم سے لگتی ہیں، اس لیے کہ اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ، میرے پاس بہت سارے اونٹ ہیں، ایک اونٹ کو خشلی کی بیماری ہوئی، اب دوسرے سارے اونٹوں کو خشلی کی بیماری لگنے لگی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا مجھے بتاؤ پہلے اونٹ کو خشلی کی بیماری کہاں سے لگی؟ پہلا اونٹ تو کسی اونٹ کی صحبت میں رہا نہیں ہے، تو پہلے اونٹ کو خشلی کی بیماری کس نے لگائی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا سب کو بیماری لگنا اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ لیکن آپ نے جو فرمایا کہ کوڑی کا مرض کے اندر کوئی مبتلا ہے تو اس سے بھاگو، وہ اس وجہ سے فرمایا کہ کبھی کبھی مسلمان بہت کمزور عقیدے والا ہوتا ہے، اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھا یا کسی کو افیکٹڈ بیماری جیسے ڈاکٹروں کی اصطلاح کے اندر کہا جاتا ہے، اگر اس کی وجہ سے اللہ کا حکم یہی تھا کہ اس کو بھی وہ بیماری لگے تو پوری زندگی یہی کہے گا کہ اس کے پاس بیٹھنے سے مجھے بیماری لگی ہے، اس کے پاس نہ بیٹھتا تو آج میں نہ مرتا۔ ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل معمول یہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک کوڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسترخوان پر بٹھا کر آپ کے ساتھ وہ کھانا کھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ سے زیادہ مضبوط ایمان والا کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت کسی نے لگائی، کہ یا رسول اللہ آپ لوگوں کے درمیان مال تقسیم کر رہے ہیں، ان کو زیادہ دے رہے اور ان کو کم دے رہی، آپ ناانصافی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا مجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا، اور مجھ سے زیادہ انصاف کرنے والا دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دو باتیں فرمائی گئے وہ کمزور عقیدہ کے والوں کے لیے گئے، تم اس بستی کے اندر مت جاؤ، ورنہ اگر تقدیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ تم اس بستی میں جاؤ گے اور وہ بیماری تمہیں لگے گی اور تمہیں موت آئے گی کیونکہ تمہاری عمر پوری ہو چکی ہے،
تو بھی تمہاری زبان پر یہی الفاظ ہوں گے کہ میں اس بستی کے اندر گیا تو مجھے یہ بیماری لگی اور میں مر گیا، تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو۔ اس تعلق سے جو ساری رہبری قرآن کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر ہے وہ ساری آپ کے سامنے آ گئی۔ اب جو اصل ہدایت دی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اپنا مال خرچ کرو، ان احکامات کا تذکرہ آگے انشاءاللہ اس کی تشریح کل کر۔ سبحان اللہ۔